بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ بہت پرانی بات ہے، ہزاروں سال پہلے کی۔ اس وقت اللہ کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرما بردار اور سچے بندے تھے۔ ایک رات جب وہ آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے جاگے تو بہت سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے دل میں کہا، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سارے اونٹ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہی میری سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے اگلی صبح انہوں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر اگلی رات پھر وہی خواب آیا۔ اگلی صبح پھر انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے، لیکن اب بھی دل میں سوال تھا کہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ مجھ سے چاہتے ہیں۔ پھر ایک رات جب وہ پھر آرام فرما رہے تھے تو وہی پاک خواب پھر سے آیا، اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز کی قربانی دو۔ اگلی صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے 2 دن میں 200 اونٹ کو قربان کر دیا، لیکن کیا اللہ نے میری یہ قربانی قبول نہیں کی؟ پھر اللہ رب العالمین مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بہت سوچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ جب اللہ نے کہا تھا اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو، تو اس کا مطلب اونٹ نہیں بلکہ ان کا پیارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد پیارا تھا، کیونکہ بڑھتی عمر میں انہیں یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوئی تھی۔ یہ وہی بیٹا تھا جس سے ان کی نسل آگے چلنے والی تھی اور جس کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے بے حد قریب تھی۔ مگر جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دو، تو حضرت ابراہیم نے دل میں مضبوط ارادہ کیا اور کہا کہ اگر یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کی محبت اور رضا پانے کی راہ میں دنیا کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ جیسے ہی یہ ارادہ دل میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، تم غسل کر لو اور اچھے پاک کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک دعوت میں لے کر جا رہا ہوں۔ اکثر ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ان کے ابا جان انہیں کہیں دعوت میں لے جا رہے ہیں تو ان کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ دوڑتے ہوئے اپنی امی ہاجرہ کے پاس گئے اور کہا، امی، آپ نے سنا ابا جان کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے دعوت میں لے جا رہے ہیں؟ امی، آپ جلدی سے مجھے غسل کروا دیجیے اور اچھے کپڑے پہنا دیجیے، میں ابا جان کے ساتھ دعوت میں جاؤں گا، مجھے اب اور صبر نہیں ہو رہا۔ تب بی بی ہاجرہ نے کہا، کیا سچ میں وہ تمہیں دعوت میں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے پیارے شوہر، میں نے سنا ہے کہ آپ اسماعیل کو دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں ہاجرہ، تم نے بالکل صحیح سنا، اسماعیل کو غسل کروا کر اچھے کپڑے میں سجا دو، میں اسے دعوت میں لے جاؤں گا۔ پیارے ناظرین، بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل سے جھوٹ بول رہے تھے، لیکن حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر گہرائی سے سوچا جائے تو ان کی بات بالکل صحیح اور سچائی پر مبنی تھی، کیونکہ وہ اسماعیل کو اللہ رب العالمین کی دعوت یعنی اس کی راہ میں قربانی کے لیے لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اچھے سے غسل کروا کر قیمتی کپڑے پہنائے، پھر اپنے شوہر کے حوالے کرنے سے پہلے کہا، اے میرے عزیز شوہر، اسماعیل کو میں نے بچپن سے اب تک پالا ہے، مگر کبھی بھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیا۔ اب جب آپ اسے لے جا رہے ہیں تو خدا کے واسطے اس پر رحم کیجیے گا۔ جب تک آپ دونوں واپس نہیں آ جاتے، میں ہر پل پریشانی اور بے چینی میں رہوں گی اور آپ کی راہ تکتی رہوں گی۔ بی بی ہاجرہ کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کچھ جواب نہ دے سکے۔ ان کے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا، وہ بی بی ہاجرہ سے کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو تھے، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی محبت کے تصور میں ان آنسوؤں کو روک لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر منع کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شیطان ابلیس نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عزیز بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا، میں خود اللہ کی رحمت سے محروم ہوں اور جہنمی بنا دیا گیا ہوں، اب اگر ابراہیم اللہ کا وفادار بندہ بن جائے تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اس نے ارادہ کیا کہ کسی بھی قیمت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی کے عمل سے روکا جائے۔ اس لیے ابلیس شیطان نے ایک انسانی شکل کی صورت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے چل رہے تھے، لیکن زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، اے ابراہیم، کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور تمہیں بہت دعاؤں کے بعد ملا ہے، اور یہی تمہارے بڑھاپے کی نشانی ہے۔ اللہ کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ انہوں نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور زور سے شیطان پر ماری اور فرمایا، دور ہو جا ملعون، میرا رب جو حکم دے گا میں سر جھکا دوں گا۔ چنانچہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا، مگر ہارا نہیں۔ اس کے بعد ابلیس ایک نیک انسان کی صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا، اے ہاجرہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، وہ تو اسے ایک دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ ابلیس ہنستے ہوئے بولا، میں نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ عورتیں بہت بھولی اور سیدھی ہوتی ہیں، انہیں کسی بھی جھوٹ یا دھوکے سے آسانی سے پھسلایا جا سکتا ہے۔ تمہارے شوہر نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے تب اس نیک انسان کی صورت میں آنے والے شیطان سے کہا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے شوہر اللہ کے نبی ہے، وہ مجھے کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور میرے شوہر کے بارے میں میرے سامنے جھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ ابلیس نے کہا، اے ہاجرہ، ابھی تو تم غصے میں بات کر رہی ہو، لیکن کل جب تم دیکھو گی کہ ابراہیم نے سچ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا ہے، تب دیکھنا تمہارا یہ غصہ کہاں رہے گا۔ بی بی ہاجرہ نظرانداز ہو کر بولی، اچھا تم کہنا کیا چاہتے ہو، ذرا کھل کر بتاؤ۔ شیطان نے کہا، میں تمہارے پاس یہی بات کہنے آیا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، کیا تم مجھے یہ سمجھا سکتے ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک باپ کیوں اپنے معصوم اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ شیطان نے کہا، اے ہاجرہ، ابراہیم بنا وجہ اسماعیل کو ذبح نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اسماعیل کو اس کی راہ میں قربان کریں، اسی لیے ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے منع پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، جلدی کرو اور اسماعیل کو ان کے ہاتھوں سے بچا لو، نہیں تو دیکھنا ابراہیم اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ بی بی ہاجرہ نے شیطان کی بات سن کر کہا، اگر اللہ رب العالمین دنیا کے اتنے سارے لوگوں میں سے میرے بیٹے اسماعیل کو اپنی راہ میں قربانی کے لیے قبول کر لے تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہ صرف ایک اسماعیل، اگر اللہ رب العالمین مجھے ہزاروں بیٹے بھی عطا کرتا اور پھر ان کی قربانی کا حکم دیتا تو میں خوشی خوشی سب کو اس کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اب میں سمجھ گئی ہوں تم شیطان ہو۔ ابلیس، تم مجھے دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے آئے ہو۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے ابلیس، فوراً میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے بھی کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو بھگا دیا۔ یہ جگہ جبرہ الوسطی کہلاتی ہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ بی بی ہاجرہ کو دھوکے سے بہکانے میں ناکام رہا تو اس نے سوچا، اب میں جاؤں گا اور اس بچے اسماعیل کو آزماؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ پیچھے نہیں تھے۔ ابلیس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلایا اور حضرت ابراہیم سے تھوڑی دوری پر لے گیا۔ پھر اس نے کہا، اے اسماعیل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیوں؟ وہ مجھے دعوت کھلانے لے جا رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا، او بچے، تم بہت چھوٹے اور معصوم ہو، تمہارا دل سادہ اور بھولے پن سے بھرا ہوا ہے، اس لیے تمہارے باپ نے تمہیں دعوت کا بہانہ دے کر دھوکہ دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا باپ مجھے دھوکہ کیوں دیں گا؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ابلیس نے کہا، اے اسماعیل، جان لو تمہارے باپ تمہیں دعوت کا جھانسا دے کر دھوکے سے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، منی پہاڑ پر جا کر وہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیا اس کا کوئی مطلب ہے کہ کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو بنا وجہ ذبح کر دے؟ تب ابلیس نے کہا، اے اسماعیل، تمہارے باپ تمہیں بنا وجہ ذبح نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ تمہیں اس کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے وہ تمہیں منع پہاڑ پر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے مجھے اپنی راہ میں قربانی کے لیے قبول کر لیا ہے تو اس سے بڑی کوئی فضیلت، کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ابلیس ہو، اور ابلیس جان لو کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے لاکھوں کروڑوں جانیں بھی دیتا اور سب جانوں کو بھی اپنی راہ میں قربان کرنے کے لیے قبول کرتا تو میں ہر بار اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار رہتا۔ اے ابلیس، تم اب فوراً میرے پاس سے دور ہو جاؤ، میں تمہارے خلاف اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس کی طرف پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ مقام جمرہ العقبہ کہلاتی ہے، جو رمی جمرات کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی یاد میں آج تک حج کرنے والے لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر منع کے پہاڑ میں پہنچے۔
تفصیل روح ایمان میں ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ جو کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں وہی کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے میری کچھ عرض سن لیجئے، اگر آپ میری یہ بات مان لیں تو مجھے سکون اور ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، تم اپنی عرض رکھ سکتے ہو، میں انہیں پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، پہلی عرض یہ ہے کہ مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں اچھے سے باندھ دیں، کیونکہ ذبح کرتے وقت جانور بھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اگر مجھ سے بھی ایسا ہوا تو یہ میری بے ادبی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے سے پہلے میں اپنے باپ کے سامنے کوئی بے ادبی کروں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنی آنکھوں کو کپڑے سے اچھی طرح باندھ لیں، کیونکہ ذبح کرتے وقت اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو آپ کو مجھ پر رحم آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ذبح کرنے سے رک جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے چہرے کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ ہو۔ تیسری عرض یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جب آپ گھر واپس جائیں تو میرے خون سے بھرا ہوا کپڑا میری پیاری ماں کو دے دیجئے، اور انہیں میرا سلام کہیے، اور یہ بھی کہیے کہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے ہمیں جنت میں ایک ساتھ رہنے کا موقع مل سکتا ہے، اور یہ بھی کہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حکم کی پیروی کرنے کی توفیق دی، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور میرے لیے کسی بھی طرح کا غم نہ کریں۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے کرتے کی آستین سے پہلے یہ چیز رکھی ہوئی تھی، رسی اور کپڑا نکالا، اور اسی سے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پھر اسی آستین سے ایک کپڑا نکالا اور اس کی مدد سے اپنی آنکھوں کو باندھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ قوم کے بزرگ اور نبی حضرت ابراہیم اپنے ہاتھ میں چھری لیے کھڑے، سامنے ان کا اکلوتا اور پیارا بیٹا اسماعیل ہے، جسے وہ اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل کو مضبوط کر لیا کہ اب انہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے والے اللہ کی محبت میں ڈوبے یہ منظر دیکھ کر زمین اور آسمان کے فرشتے حیران رہ جاتے ہیں۔ آسمان پر ہر طرف سے تسبیح اور اللہ کی پاکی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تبھی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے، اللہ رب العالمین نے چھری کو حکم دیا ہے، چھری خبردار جو اسماعیل کی گردن کا ایک بال بھی کاٹا، اگر تو نے اسماعیل کو چھو بھی لیا تو میں تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے بسم اللہ اکبر کہہ کر چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلائی۔ چھری پہلے ہی اللہ کا حکم سن چکی تھی، اور اللہ کے ڈر سے اس نے ایک بھی بال کو نہیں چھوا۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار پوری کوشش سے چھری چلاتے رہے، لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، شاید آپ مجھ سے محبت کی وجہ سے چھری کو زور سے نہیں چلا پا رہے، آپ پوری طاقت سے چھری چلائیے، اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر پائے تو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ بیٹے کی بات سن کر حضرت ابراہیم نے اور زور سے چھری چلائی۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جنت سے ایک مینڈھا لے کر جا اور اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ رکھ دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پل میں جنت سے ایک مینڈھا لے کر پہنچے۔ پیارے دوستو، دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ وہی جنتی مینڈھا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کا تھا۔ اللہ نے اسے جنت میں محفوظ کر رکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ وہ جنتی مینڈھا رکھ دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار پوری طاقت سے چھری چلائی اور وہیں اس مینڈھے کی قربانی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم گرم خون گرا تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی ہے، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اسماعیل تو ان کے پاس ہی کھڑے ہیں، اور قربانی تو ایک جنتی مینڈھے کی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، آپ نے ان کے حکم کو نبھانے کے لیے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور آپ کا بیٹا بھی خود کو قربان کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اللہ نے آپ دونوں کی آزمائش لی تھی اور آپ دونوں نے فتح حاصل کی ہے، اس لیے اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا اور اسی کی قربانی آپ سے کروائی ہے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی رضا کے لیے ہر قربانی دینے والا بنائے اور عید الاضحیٰ کے دن ہماری کی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔